اللہ کی محبت کا جو دریا ہے اس کا کوئی ساحل نہیں ہے، کیونکہ لامحدود ذات کی محبت کا سمندر اور دریا بھی لامحدود ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب اس لامحدود دریا سے کوئی مچھلی نکلنا چاہے کہاں سے نکلے گی؟ کنارہ ہی نہیں ہے، ایک جگہ ہے نکلنے کی، اوپر اڑے نکلتی بھی ہیں مچھلیاں، لیکن بعد میں کہاں جاتی ہیں؟ پھر دریا میں جاتی ہیں۔ جو ایک دفعہ سچی توبہ کر لے فرشتہ نہیں ہو جاتا، لیکن اگر توبہ کر لے اور کسی موقع پر خدا نخواستہ اللہ کے قرب سے دریا سے نکلے بھی صحیح، پھر دریا قرب میں جائے گا۔ اگر کوئی مچھلی کو 100 دفعہ شکار کر کے اور پھر کہے کہ 100 دفعہ تجھے شکار کیا، 100 دفعہ تو پانی میں گئی، تجھے شرم نہیں آتی؟ دوبارہ پانی میں چلی جاتی ہے، حیا نہیں ہے کچھ؟ تو مچھلی کہے گی حیا میں تو میری موت ہے، میں اگر حیا کروں گی پانی میں نہیں جاؤں گی تو میری موت ہے، تیری یاد ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے۔ اللہ کے عاشق کو توبہ کرنے میں شرم آئے گی؟ ایسے نوجوان مایوس ہو جاتے ہیں، میں نے یہ گناہ کر لیا، یہ گناہ کر لیا، اب کیا ہوگا؟ ارے جب دلی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹھے 100 بار منانا ہوگا۔ بیوقوف گناہ نہیں چھوڑا، مالک کو چھوڑ دیا، نالائق، کیسی بیوقوف ہیں ہم لوگ۔ اچھا پھر حضرت نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ مچھلی جب دوبارہ دریا میں جائے گی تو مٹک مٹک کر آہستہ آہستہ سگریٹ پھونکتی ہوئی جائے گی یا تڑپ کر جلدی سے جائے گی پانی کے اندر؟ تڑپ کے جائے گی۔ فرمایا تڑپ کے توبہ کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں نے بنگلہ دیش میں دیکھا کہ تالاب کے اندر مچھلیاں جال میں ڈالی اور جال کو اوپر کیا تو مچھلیاں 20-20 فٹ چھلانگ لگا رہی ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہاں مجھے اللہ نے ایک علم عظیم عطا فرمایا، وہ چھلانگ پھر 18 فٹ ہوئی، پھر 15، پھر 10، پھر 5، پھر 3، جان نکلتی گئی، آخر میں مچھلی چھلانگ نہیں لگا سکی۔ اللہ کے قرب سے جو دریا سے نکلتا ہے گناہ کر کے، ہاتھ سے جوانیاں برباد کر کے جب نکلتا ہے اللہ کے قرب کے دریا سے، تو جس طرح مچھلی مر جاتی ہے نا، اس طرح ایمان تو موجود ہوتا ہے لیکن روحانی موت آ جاتی ہے۔ لیکن یہ فرق ہے، ایک فرق ہے، وہ فرق یہ کہ مچھلی پہ زندہ نہیں ہو سکتی، اور مومن جب توبہ کرے اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے حیات عطا فرما دیتے ہیں، وہ دوبارہ اللہ کے قرب کے اندر چلتی رہتی ہے۔ جس مچھلی کو شکار کر دیا جائے، اوپر اوپر جو مچھلی تیرے شکار کر لیا جائے، اب جب مچھلی بچ جائے گی، شیخ العرب والعجم میرے محسن جن کے احسان تلے میرا بال بال دبا ہوا، جن پر میرے ماں باپ میری اولاد میں قربان، فرمایا کہ اب یہ مچھلی پانی کے تہہ میں چلی جائے گی کہ بھائی اب اوپر اوپر مت جاؤ میں شکار ہو جاؤں گی۔ تو جس کو اللہ سے جدائی کی تڑپ مل جائے اور وہ سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے قرب اور تقویٰ کے دریا میں نیچے چلا جائے گا وہ، تاکہ شیطان و نفس مجھے شکار نہ کر لیں۔ اگر کوئی یہ سکون چند ڈرگس، چرس، ہیروئن، بھنگ اور فلمیں، گانے، جتنے گناہ ہیں یہ انسان اس لیے کرتا ہے کہ سکون مل جائے، سکون ملتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا ہما ہا، یہ تنبیہ کے حروف ہیں یہ۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اس کا آشکارانہ ترجمہ کرتے تھے میرے دادا شیخ کہ غفلت سے کانوں کی روئی نکال دو اور غور سے سن لو، صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملے گا، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اے جناب تسبیح اٹھا لی، پھر آتے ہیں اللہ والے کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، عالم صاحب کے پاس کہ ہمیں تو سکون نہیں ملا، قرآن پاک کا تو یہ اعلان ہے۔ حضرت نے فرمایا میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ ذکر کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، پلس وائرنگ ہو جائے اور مائنس وائرنگ نہ ہو، مثبت وائرنگ ہو منفی نہ ہو، بلب جلیں گے، پنکھے چلیں گے، ایئر کنڈیشن چلے گا، فیکٹریاں چلیں گی، بڑی بڑی مشینیں چلیں گی، کیوں؟ پلس کی وائرنگ ہے، مائنس کی نہیں۔ تو سکون چین کم ملے گا، چاہے کوئی ہر سال حج کر لے، ہر مہینہ 10 عمرے کر لے، لاکھ تہجد پڑھ لے، روزانہ قرآن پاک پورا ختم کریں، 10 بیانات کرے روزانہ، ہر بیان میں 10 لاکھ لوگ ہوں، لیکن اللہ کو اگر ناراض کر رہا ہے سکون نہیں ملے گا۔ پلس عبادت تو کر لیا لیکن گناہ سے نہیں بچے، مائنس عبادت نہیں کیا، اس لیے سکون نہیں مل رہا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی تفسیر میں فرماتے ان السمکۃ تطمئن فی الماء لا بالماء، کہ مچھلی پانی میں جب پورا ڈوب جائے گی، اوپر پانی، نیچے پانی، دائیں پانی، بائیں پانی، آگے پانی، پیچھے پانی، تب مچھلی کو سکون ملے گا۔ اگر مچھلی کی کھوپڑی باہر نکلی ہوئی ہو اور دم اندر ہو تو کھوپڑی کی گرمی دم تک آئے گی، اگر دم نکلی ہوئی ہو تو دم کی گرمی کھوپڑی تک آئے گی۔ اور رنگین مچھلی پسند آ گئی،
ارے مچھلی صاحبہ وہ گھر لے جانا چاہتا ہوں، کہا لے جاؤ، لیکن وہ فش آگے مجھے نہیں آتا، وہ ڈبہ ہوتا ہے نا، وہ انگلش مجھے نہیں آتی آگے، فش کا ڈبہ، مچھلی کا ڈبہ جس میں پانی ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ اب وہ ایکویریم ٹھکیوریم بولنے کی ضرورت تو نہیں نا بھائی، تو اس کے اندر پوری پانی جب اچھا حضرت فرماتے تھے جب رنگین مچھلیوں کو دیکھو 1 منٹ نہیں 10 سیکنڈ سمندر اور دریا میں مچھلیوں کو رنگ کس نے دیا؟ وہاں کوئی واٹر پروف گن چلی تھی؟ ایسی مچھلیاں بھی ہیں ٹرانسپیرنٹ جس میں ان کا کانٹا تک نظر آتا رہتا ہے، کس نے بنائی ہے؟ اور اتنے قسم کی مچھلیاں، اور جن مچھلیوں کو کھانے کی اجازت ہے ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ، کس نے دیا یہ؟ اور ہم پانی میں جائیں تو ہائی آکسیجن، مچھلیاں پانی سے نکلیں تو ہائی آکسیجن، جاندار تو وہ بھی ہیں، جاندار تو ہم بھی، فرق کس نے پیدا کیا؟ یہ مچھلیوں کو رنگ کس نے دیا؟ اور مٹی نہیں رہا رنگ، کیسا واٹر پروف ہے؟ اگر کسی کوئی بیوی کو کہا جائے کہ برتن پہ تصویر بنی ہوئی ہے اس پر کوئی لگا دو چیز، میں نے تو وائٹو لگایا تھا ہٹ گیا، نیل پالش بھی لگایا تھا ہٹ گیا، لیکن وہاں تو ہٹتی نہیں ہے نیل پالش کو، اتنے کلر کی لگی ہوئی ہوتی ہے نا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب پوری فرما برداری 100% جب ہوگی تو ایسا سکون ملے گا، ایسا چین ملے گا، ایسا اطمینان ملے گا کہ بادشاہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ شاہوں کے سروں میں، ذرا غور کرنا، تفصیل نہیں بتاؤں گا، اشارہ سمجھ لینا، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ بادشاہ کیا بیچتے ہیں؟